السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آئیے موطا امام مالک کی جو روایت یہ اہل حدیث پیش کرتے ہیں 8 رکعت تراویح پر، کہ 8 رکعت تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اس پر موطا امام مالک کی روایت پر جو راوی ہیں محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خود 8 رکعت تراویح سے رجوع کر کے 20 رکعت تراویح کو اختیار کیا تھا۔ تو جن کی روایت کو یہ پیش کرتے موطا امام مالک سے محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ خود اپنی غلطی کی بنا پر 21 رکعت کی جگہ 11 رکعت روایت کر دیے تھے۔ تو آج آئیے محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت نقل کی ہے حضرت سائب بن یزید کی، کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت کا حکم دیا تھا، اور ان کے زمانے میں لوگ 11 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ اس پر آج آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی 11 رکعت والی روایت سے رجوع کر کے 21 رکعت روایت کیا، اور 21 رکعت کو اختیار کیا۔ اور جب انہوں نے 21 رکعت کو اختیار کیا، اس کے بعد موطا امام مالک میں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث شریف کو نقل فرمائی ہے، اس میں خود امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہم ہو گیا، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، جو آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ، کیونکہ امام مالک مدینہ شریف کے امام ہیں، تو مدینہ منورہ میں اور اہل مدینہ خود 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ آج بھی دیکھیے تو 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں، اور امام بخاری کے استاد کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ سے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ اہل مدینہ جو ہے 20 رکعت تراویح کے ہی قائل ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کو نقل فرمانے میں وہم ہو گیا ہے۔ اب وہ وہم کیا ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، آئیے علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خود مقلد ہیں اور بہت بڑے امام اور محدث ہیں، وہ خود اپنی کتاب الاستذکار کے جلد 5 صفحہ نمبر 155 میں خود فرماتے ہیں کہ 11 رکعت موطا امام مالک میں جو روایت ہے وہ وہم اور غلط ہے، اور صحیح روایت 23 رکعت کی ہے۔ امام عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ روایت کو نقل فرمانے میں وہم ہو گیا تھا، اور ان کی غلطی کی بنا پر انہوں نے 21 کی جگہ 11 رکعت کر دی ہے، جبکہ اصل روایت جو ہے وہ 21 رکعت کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ موطا امام مالک میں خود امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہم ہو گیا تھا، 21 کا جگہ انہوں نے 11 رکعت نقل فرما دی۔ اور خود اسی کتاب میں اس کے بعد 2 روایت 20 رکعت تراویح خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں، جو ابھی کا میرا ٹاپک نہیں ہے، اس کو چھیڑ کے کوئی فائدہ نہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خود موقف 20 رکعت تراویح کا ہے۔ الحمدللہ اہل مدینہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل ہے، جو ثابت کیا جا چکا ہے، جو اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی غلطی تو موطا امام مالک سے ہوئی، امام مالک کی اس میں نقل فرمانے میں ان سے وہم ہو گیا، جیسا کہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اب دوسرا یہ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف چلتے ہیں۔ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو روایت کرنے والے ہیں سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آئیے اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد النیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 324 ہجری کے محدث اور بزرگ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ اپنی کتاب الفوائد میں پوری روایت نقل فرماتے ہیں کہ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح اپنے 11 رکعت والی روایت سے رجوع کر کے 21 رکعت کو اختیار کیا۔ آئیے پوری روایت آپ کے سامنے سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ امام ابو بکر النیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو اپنی کتاب الفوائد میں نقل فرماتے ہیں حدیث نمبر 16 پہ، اور آپ پوری سند پیش کر دیتے ہیں کہ پہلے راوی اس کے امام ابو بکر النیشاپوری خود صاحب کتاب ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں یوسف بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور وہ حجاج رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ اسماعیل بن امیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور وہ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت فرماتے ہیں، اور حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ یہ پوری سند ان کی ہے حضرت عمر فاروق تک۔
یہ سند بیان فرمائی ہیں۔ اب متن کی طرف آتے ہیں کہ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمیم الداری پر جمع کیا۔ وہ دونوں 11 رکعت جس میں 8 رکعت تراویح ہیں پڑھاتے تھے۔ جب یہ روایت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد امام اسماعیل بن امیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سنِ وصال 144 ہجری ہے ان کے سامنے بیان فرمایا، تو ان کے شاگرد اسماعیل بن امیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا کہ 11 رکعت یا 21 رکعت؟ تو پھر محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اپنی گواہی میں حضرت یزید بن خصیفہ کو پیش کیا اور کہا کہ اسی طرح 11 رکعت سنا ابن خصیفہ نے سائب بن یزید سے، ٹھیک ہے۔ پھر اسماعیل بن امیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں یزید بن خصیفہ سے پوچھا تھا، تو یزید بن خصیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے 21 رکعت کہا تھا جس میں 20 رکعت تراویح ہے۔ تو اس کے فوراً بعد محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بلکہ میں بھی 21 رکعت کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ پوری روایت حضرت ابو بکر نیسابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفوائد کے حدیث نمبر 16 میں نقل فرما دی کہ جب امام محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت کو نقل فرمائے اسماعیل بن امیہ اپنے شاگرد کے سامنے کہ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن قعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، تو اسماعیل بن امیہ جو حضرت محمد بن یوسف کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 11 رکعت یا 21 رکعت۔ تو اب محمد بن یوسف اپنی گواہی میں اپنی تائید میں حضرت یزید بن خصیفہ کو پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہی یزید بن خصیفہ نے بھی سائب ابن یزید سے 11 رکعت ہی نقل فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت امیہ فرماتے ہیں اسماعیل بن امیہ کہ میں نے حضرت یزید بن خصیفہ سے پوچھا تو انہوں نے 21 رکعت کہا۔ جب محمد بن یوسف نے یہ سنا کہ یزید بن خصیفہ نے حضرت اسماعیل بن امیہ کو 21 رکعت روایت فرمایا ہے تو حضرت محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ بلکہ میں بھی 21 رکعت کہتا ہوں۔ اب 11 رکعت سے انہوں نے 21 رکعت کی طرف رجوع کر لیا، تو اب 11 رکعت والی روایت جو تھی وہ ان کی غلطی اور خطا پر مبنی تھی۔ اب صحیح روایت کیا ہو گئی؟ 21 رکعت والی ہو گئی۔ یہ پوری روایت آپ کے سامنے اسکین پہ جو موجود ہے، محمد ابو بکر النیسابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 16 اپنی کتاب الفوائد میں نقل فرماتے ہیں۔ اب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 رکعت کا حکم نہیں بلکہ 20 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا، اور 8 رکعت والی بات محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلطی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ انسان ہے بھائی، کوئی فرشتے یا پھر انبیاء تو ہے نہیں، کیونکہ معصوم علی الخطا جو ہے صرف انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کی ذات ہوتی ہے، انسانوں سے غلطی تو ہو جاتی ہے۔ اور خود اہل حدیث کے بڑے عالم، ان کے جو بہت بڑے محقق ہیں، وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ثقہ راویوں سے بھی کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ زبیر علی زائی صاحب جو ہیں اپنی کتاب نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام کے صفحہ نمبر 31، دیکھیے آپ کے سامنے صفحہ اسکین پیج موجود ہے، اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ ثقہ راوی سے بھی بس اوقات خطا لگ جاتی ہے۔ ان کی روایتوں پر کبھی جب غلطی کا بات سامنے آیا تو یہ خود کیا ہے کہ اپنی روایت کی حفاظت کرتے ہوئے خود لکھتے ہیں کہ ثقہ راویوں سے بھی بس اوقات خطا لگ جاتی ہے، لہٰذا جب اہل حدیث حضرات کے نزدیک بھی ثقہ راوی سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلطی پر کوئی تعجب نہیں ہو سکتا، جبکہ ان کی دلیل بھی موجود ہے الفوائد میں، اب انہوں نے رجوع بھی کر لیا ہے۔ اب اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو بکر النیسابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور مشہور اہل حدیث محدث نصیر الدین البانی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ دیکھیے صلاۃ التراویح کے صفحہ نمبر 58 پہ اس روایت کو نقل بھی فرمایا، نقل فرما کے بھلے آدھی ادھوری روایت کو نقل فرمایا ہے، آخر والے الفاظ کو ان کے دو مولویوں نے
چھوڑ دیا کہ جب محمد بن یوسف نے جہاں کہا کہ بلکہ میں بھی 21 رکعت کہتا ہوں، وہ روایت کو چھوڑ کے انہوں نے آدھا نقل فرمایا ہے۔ اور اب آئیے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مصنف ہیں، انہوں نے جلد 4 صفحہ نمبر 253 میں اس حدیث شریف کو فتح الباری میں نقل کرنے کے بعد سکوت اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اہل حدیثوں کے نزدیک ان کے مولویوں نے خود لکھا ہے کہ ان کے غیر مقلد عالم جو ہیں حافظ عبد المنان نور پوری صاحب، وہ خود لکھتے ہیں کہ حافظ کا سقوط روایت کے معتبر ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ تعداد رکعات تراویح کے صفحہ نمبر 227 پر یہ فرماتے ہیں کہ خاتمہ حافظ ابن حجر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو فتح الباری میں نقل کرنے کے بعد کسی قسم کی جرح و قدح نہیں کی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ حدیث ضرور بالضرور ان کے ہاں مقبول ہے، کیونکہ وہ فتح الباری کے مقدمہ میں اس چیز کی صراحت فرما چکے ہیں کہ اس کتاب میں وہ حدیث درج کروں گا جو مقبول ہو، ورنہ ان پر جرح کروں گا۔ تو اب یہ اس اصول سے خود اہل حدیث کے نزدیک بھی امام ابن حجر عسقلانی کا اس حدیث شریف کو نقل فرما کے کوئی جرح نہیں کرنا، اس پہ سکوت اختیار کرنا، یہ حدیث شریف کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ تو سبحان اللہ، اس روایت سے، ان تمام تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو موطا امام مالک میں حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 11 رکعت نقل فرمایا ہے، یہ ان کی وہم اور غلطی کے بنا پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے خود اپنی اس روایت 11 رکعت سے رجوع کر کے امام نشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفوائد میں، جیسے کہ صحیح روایتوں صحیح سند سے یہ روایت ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل بن امیہ کے سامنے جب یہ روایت پیش کی تو اسماعیل ابن امیہ نے فرمایا کہ 11 رکعت یا 21 رکعت؟ تو جب محمد بن یوسف نے کہا کہ نہیں 11 رکعت، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یزید ابن خصیفہ سے پوچھا تو انہوں نے 21 رکعت کہا۔ تو اس سے فوراً رجوع کرتے ہوئے محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ بلکہ میں بھی 21 رکعت کہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن سے بھی یہ حدیث شریف کو نقل فرمائے ہیں، جن کو بھی روایت کیے ہیں، وہ 11 نہیں 21 رکعت ہی کیے ہیں، جس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلطی کے بنا پر انہوں نے 21 رکعت کی روایت کو 11 رکعت کر دیا تھا۔ اب جیسے کہ آپ آئیے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، یہی وجہ ہے کہ حافظ المغرب امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 463 ہجری کے محدث اور امام ہیں، انہوں نے محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی 8 رکعت کی روایت کو غلط، وہم اور ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے الاستذکار للابن عبد البر جلد 5 صفحہ نمبر 156۔ سبحان اللہ، ان تمام تحقیقات سے اور ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ موطا امام مالک میں جو 11 رکعت کی روایت ہے، جس میں 8 رکعت تراویح ہے، اس میں جو راوی محمد بن یوسف ہیں ان سے غلطی ہوئی تھی، جن کا انہوں نے خود اعتراف کیا، اور جس کے بعد انہوں نے 8 رکعت سے رجوع کر کے 20 رکعت تراویح کو اختیار کیا ہے۔ تو محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خود 20 رکعت تراویح کو اختیار کیا، اور جو موطا امام مالک کے مصنف ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خود 2 حدیث شریف کو اس میں 20 رکعت تراویح کی نقل فرمائی ہے، اور خود امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ 8 رکعت تراویح قائل نہیں ہے، وہ خود 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ سے اور المدونات الکبریٰ سے اور دیگر روایتوں سے ثابت کر چکے ہیں، جس پر کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ امام جن کی روایت کو یہ لے کر 8 رکعت پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تمام راوی جو ہیں، جیسے محمد بن یوسف ہو گئے یا پھر امام مالک ہوئے، وہ خود 8 رکعت نہیں پڑھتے ہیں۔ جن کی روایت کو لے کر یہ اہل حدیث، جن کی غلطی والی روایت کو، وہم والی روایت کو لے کے یہ اہل حدیث 8 رکعت پڑھتے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ خود جو ہیں، چاہے امام مالک ہو یا محمد بن یوسف ہو، وہ دونوں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے قائل ہیں، اور دونوں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تو جب جن کی روایت کو لے کر آپ 8 رکعت پڑھتے ہو، وہ خود 20 رکعت پڑھتے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی غلطی اور وہم والی روایتوں کو لے کر ڈھو رہے ہو، اور عوام الناس کو ان کی غلطی والی روایت کو پیش کر کے عوام کے عقیدے اور نظریات کو منتشر کر رہے ہو، اور امت کا جس پر اجماع ہے